اب لٹ پٹ کے بیوی بھی شارٹ اور پیسہ بھی شارٹ. اس لیے کہتے ہیں جب بہت زیادہ آدمی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, جذباتی ہوتا ہے, اس وقت فیصلے نہیں کرنے. کیونکہ عشق چڑھا ہوا تھا نا, 3 کروڑ بھی ہلکے لگ رہے تھے. وہ سمجھ رہا تھا کہ مفتی صاحب کباب میں ہڈی بن رہے ہیں. مفتی صاحب کیا بن رہے ہیں کباب میں؟ تو نہ میرے بھائی جذبات میں کبھی کسی سے انسان وعدہ کرے. میں خود بھی ان چیزوں کی مجھ سے بھی مخالفت ہوتی ہے, یہ 3 کروڑ والی تو نہیں ہوئی الحمدللہ کبھی, لیکن انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ بھائی جذباتیت یہ بری چیز ہے. اگر کبھی ہو بھی جائے توبہ استغفار کر کے انسان اس کی اصلاح کی کوشش کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے جو شیخ ہیں نا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, جن سے میں بیعت ہوں, میں نے 30 سال ان کے ساتھ گزار دیے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اور بہت کلوز ہو کے گزارے ہیں. 30 سال میں نے ایک دفعہ انہیں اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس پہ. حالانکہ پہلے تو ہم 8 سال تو بہت ہی کلوز رہے ہیں. غصہ بھی آتا ہے انسان کو, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غصہ ہوتا ہے. 30 سال میں ایک دفعہ چیختے ہوئے ہوتا ہے نا اپنے ماتحتوں کا, دفع ہو جاؤ یہاں سے, نکلو یہاں سے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنتے تھے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو پتہ ہے کیسے, صرف چہرے سے پتہ چلتا تھا صحابہ کو کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ. مجھے جب بہت غصہ آئے گا نا تو چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, اسٹائل سے پتہ چل جائے گا آپ کو. ہم سب کا یہی حال ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں. جب غصہ آیا ہوگا نا اٹھک پٹک کلابازیاں کھا رہا ہوگا. ہم سب کی حال, چیخ الگ رہا ہوگا, گلا الگ پھاڑ رہا ہوگا, اور چیزیں اٹھا کے الگ پھینک رہا ہوگا, الگ لاتے. ایک خاتون نے خلا لیا, بھی میں نے کہا یہ خلا بنتا نہیں ہے. کیا کرتا تھا شوہر؟ کہتے ہیں وہ غصے میں بہت مارتا تھا. میں نے کہا آپ کو مارتا تھا کہ نہیں؟ دیواروں کو مارتا تھا. میں نے کہا یہ اس زمانے کا عظیم شوہر ہے جس کو غصے میں پتا ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, دیواروں کو مار کے, بالٹیاں توڑ کے, گلاس توڑ کے اپنی ٹھڑک ختم کر رہا ہے. یہ بہت عظیم شوہر ہے اس زمانے کا. ورنہ آج کل غصے میں کنٹرول ہے کسی کو؟ میں نے کہا اس اتنے نیک انسان سے خلا لے رہی ہو یار. 2 سال ہوئے شادی میں, جب بھی غصہ آیا گلاس توڑے ہیں اس نے. اور یہ بھی نہیں کہ بیوی کے سر پہ توڑے, دائیں بائیں توڑے. میں نے کہا گلاس کا کوئی میں خرچہ دے دوں گا گلاس جوڑنے کا. لیکن خواتین میں بھی برداشت ختم ہو گئی ہے آج کل. تو ہم اور آپ جب غصے ہوتے ہیں تو قلابازیاں کھاتے ہیں, یہ توڑ دو, اس کی ہڈی توڑ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ الحلم اور انا تھا نا, برداشت. تو ہمارے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ آپ, اچھا خوشی میں بھی ہم پاگل ہوتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بھی اچھل کود بچھائی بھی ہوتی ہے. ہم لوگ وعدے کر رہے ہوتے 3 کروڑ کیا 5 کروڑ لے لے مہر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا, حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. صحابی کہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں نا, آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے 14ویں کا چاند, ایسے نور کی کرنیں نکلتی تھی اس سے, ایسے چمکتا تھا چہرہ, جس سے صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں. اور جب غصہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, غضب بھی آتا تھا, تو اس غضب میں کیا ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے انار کے دانے آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیے. غصے سے آپ کا چہرہ ایسے سرخ ہو جایا کرتا تھا. آواز نہیں ہوتی تھی کہ چیخنا چلانا, دفع ہو جاؤ, یہ کر لو. یہ چیز میں نے اپنے شیخ میں دیکھی ہے. ان کو ہم نے دیکھا ہے کتنا مرضی کوئی ستا لے, غصہ کرے, فیصلہ ہمیشہ تحمل کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, تمام ہر چیز پہ نا پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد ایک رائے قائم کرنا. دوسری بات, جلد بازی نہ کرنا کسی چیز کے فیصلہ کرنے میں. پھر بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو تھوڑی کہنے وہ فرشتے ہیں, لیکن قوائف پورے کر دیتے ہیں. بھائی کوئی رائے کسی شخص کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے, جلدی نہیں, تمام پہلوؤں سے, اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پراپر نالج لے کے ایک رائے قائم کرنی ہے. پھر بھی انسان غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ایک پروسیس تو پورا کیا نا. میں اور آپ اس پروسیس کو پورا نہیں, ہمیں کوئی آ کے بول دے نا وہ چور ہے, 2-4 لوگ بولے, ہمیں کوئی آ کے بول دے نا تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, ہم ایسے جذبات نہیں ہے, 2 دفعہ بولے گا, 3 دفعہ بولے گا, ہمیں یقین آنا شروع ہو جائے گا, لگتا ہے کہ بیوہ واقعی میں ہو گئی ہے, کیونکہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ بھی ہم نے دیکھا, فیس بک پہ بھی خبر چل رہی تھی, جب سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً بیوہ ہو گئی ہوگی. یہ میچورٹی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں, ابے جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کہاں سے ہو گئی ہوں.
تو اللہ میاں نے یہ جو فرمایا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، تو یہ تعریف میں نہیں کہا بلکہ انسان کا ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. تو اس سے خلاصہ بس بیان کا یہی نکلا کہ ہماری قوم بھی جلد باز، مسلم حکومتیں بھی جلد باز ہیں، حکومتیں بھی جلد باز ہیں ہماری، وہ بھی بہت سے ٹھک 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 ایسے فیصلے کرتی ہیں، بعد میں جب عوام کی طرف سے چپیٹے پڑتے ہیں نا ان کو، تو ان کو پیٹرول دھڑام سے اتنا سستا، اب پتہ نہیں 15 روپے کی رپورٹ آ رہی ہے، خوش نہ ہو، ایسا نہ ہو یہ گلے پڑ جائے 15 روپے، پتہ نہیں یہ افورڈیبل بھی، بول تو اتنا کبھی ہوا نہیں ہے، 15 روپے 5 روپے، رپورٹ 15 کی تھی چلو 5 کر دیا، شکر ادا کرو، اچھی بات ہے. تو بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ کر دو وہ کر دو، اس کے بعد بھگت رہے ہوتے ہیں. تو حکومتیں بھی جلد باز ہیں اور قوم بھی کیا ہے، جلد باز. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو دنیا میں کامیابی کے جو بھی اصول اختیار کرے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، دنیا دار الاسباب ہے. جو کامیابی کے اصول اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں کامیاب کریں گے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کافر یہ کام کر رہا ہے یا مسلمان یہ کام کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر ایک کافر ہے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، کھانے پینے میں اس کی ایک تمیز سے زندگی گزارتا ہے، اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. اور ایک مسلمان تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، صبح و شام میرے بیان سن کے پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور حلوے مانڈے کھا رہا ہے اور پڑا رہتا ہے، بس نماز کے لیے اٹھ کے آئے گا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دوبارہ وہیں مسجد میں لیٹ جائے گا، تھوڑے دن میں دھماکے سے پھٹ جائے گا. یہ کیا خیال ہے؟ ناکام ہو جائے گا یہ. اب کوئی کہے یہ دیکھو کلمہ گو مسلمان تھا اور وہ کافر، وہ 99 سال جی کے گیا ہے، حالانکہ اللہ کا دشمن، اور اللہ نے اس کو 30 سال میں ہی موت دے دی. اس کا مطلب اللہ کو بھی مسلمانوں کا خیال نہیں ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ اللہ کہے گا بھائی دنیا دار الاسباب ہے، جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، میں اسے دنیا میں کامیاب کروں گا. تو ناکامی کے اسباب ہیں جلد بازی، حلم اور انات کی کمی. یہ سبب مسلمان قوم میں آج کل بھرپور طریقے سے پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دنیا میں کیا ہیں بھائی، ناکام. اور جو یورپین کنٹریز ہیں، جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، ان میں آپ کو میچورٹی ملے گی. وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو جلد بازی میں نہیں کرتے، بہت ان کے مشورے ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، تمام پہلوؤں پہ، پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے ایک قانون پاس کرتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کو کامیابی دی ہے. تو یہ جو اسلام نے ہمیں قرآن میں بتایا نا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرانے کے لیے. اس لیے جب بھی کوئی پیسے مانگا کرے تو نہ پکڑا دیا کریں. کہیں فوراً کوئی لڑکی حسینہ نظر آ گئی، جلد بازی میں پیغام بھیج دیا. شادی ہوئی، اس نے طبیعت سے کیا لگائی، ایک